إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى ويقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی کی فرمان ہے قرآن الکریم میں اللہ سبحانہ و تعالی اعلان دیتے ہیں یا ایھا الناس، اور کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او لوگو، او ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ سبحانہ و تعالی کی طاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولی الامر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اس کے بعد جو اختلاف آپ کے بیچ میں ہے اس کا رجوع کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجوع وہاں ہے کتاب اور سنہ. جو اختلاف، یہ اصل ہماری دین کا ہے، یہ دین کا اصل اساس ہے. ہر بات، ہر اختلاف، جو بھی امور ہیں دین کے، رجوع کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجوع وہاں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو کس لیے دنیا میں بنایا؟ جن اور انس، عبادت کے لیے. یہ عبادت صرف اللہ کے لیے، طاعت، جو طاعت ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، امر آتا ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو، اے بندو، اے انسان، اللہ کی عبادت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو زندگی دی ہے، جان دی ہے،
سبھی کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ آپ تقوی ڈھونڈتے ہیں، اللہ کا خوف کرو، اللہ کی عبادت صرف کرو۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے وہ سما میں ہے، چاہے وہ زمین پر ہے، چاہے شرق میں ہے یا غرب میں ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے بھی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں بنانا۔ چاہے وہ مردہ ہے، چاہے وہ کہتے ہیں پیر ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جانور ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے طاعت میں، اتباع میں۔ عبادت اللہ کی، اتباع نبی کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ان کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں قرآن میں، فرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمان قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت، ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت آپ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد آپ کی محبت قبول کریں گے اور اللہ آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ اتباع رسول، عبادت اللہ کی، یہی نہیں کہ عبادت اللہ کی تو عبادت نبی کی، نبی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ، نبی ابراہیم، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبھی انبیاء ہیں۔ انبیاء کی کوئی عبادت نہیں ہوتی، نہ قبر پر ان سے کچھ مانگنے کی کوئی اجازت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دی۔ یہ جو اساس ہیں دین، یہ دونوں کتاب اللہ اور نبی کی سنت، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا، دو باتیں میں چھوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ، جو پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَن يَعِيشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ ہوگا، اس کی عمر لمبی ہوگی، اس کے سامنے پیش ہوں گے اختلافاً کثیرا، فرقہ بازی وہ دیکھے گا، اختلاف دیکھے گا، دشمنی دیکھے گا، مسلمان کے بیچ دشمنیاں پیدا ہوں گی وہ دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی ہم کو سکھایا۔ علاج کیا ہے؟ علیکم بما عرفتم من سنتی، علاج یہ ہے میری سنت پکڑو۔ علیکم بما عرفتم من سنتی، میری سنت جو ہے یہ آپ پر واجب ہے، فرض ہے۔ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور آپ پر واجب کیا ہے؟ میری صحابہ جو میرے صحابہ جو ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، جو خلفاء راشدین، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی سنت بھی آپ پر واجب ہے۔ سنت نبی اور سنت صحابہ یہ ایک ہی سنت ہے اصل میں۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بعد عدوا علیہ بالنواجذ، پکڑ کر دان سے یہ بات نہیں چھوڑنا۔ کیا نہیں چھوڑنا؟ سنت نبی اور سنت صحابہ۔
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یہ نئے جو رواج ہیں دین میں، جو رواج آتے ہیں دین میں، جو بدعت آتے ہیں، ان کو بالکل ان کے پاس نہیں جانا، ان کو چھوڑنا، یہ خطرناک ہیں، ان میں خطرہ ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ایک حدیث میں آتا ہے، کیونکہ یہ سبھی جو بدعت ہے، سبھی بدعت، کوئی استثناء نہیں ہے، سبھی گمراہ ہیں۔ کل بدعت ضلالہ، سب میں ضلالت ہے، سب میں گمراہی ہے، چاہے وہ کہیں یہ بدعت حسنت ہے، کوئی بدعت حسنت نہیں ہے دین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ کلیئر ہیں، صاف ہیں۔ انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت، چاہے وہ چھوٹی تو چاہے وہ بڑی، ہر بدعت گمراہ ہے، ہر گمراہی جہنم میں ہے، نار میں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اساس جو دین کا ہے، کتاب و سنہ، یہ جو فرقہ بازی ہو رہی ہے امت میں، ہم سبھی دیکھتے ہیں، ایک فرقہ وہاں، ایک فرقہ یہاں، ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم مزار بنائیں گے، ہم قبر پر مسجد بنائیں گے، قبر پر یہ بنائیں گے۔ دوسرا فرقہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جہاد کریں گے، ہم قتال کریں گے، ہم ماریں گے۔ تیسرا آتا ہے ہم مارچ کریں گے، مظاہرات کریں گے سڑکوں پر۔ چوتھا آتا ہے ہم 40 دن سے باہر جائیں گے۔ ہر فرقے کا اپنا منہج ہے۔ یہ امت میں فرقہ بازی ہے، سلام نہیں دیتے، غصے سے بات کرتے ہیں امت میں، یہ امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں فرقہ بازی، نفرت، مسلمانوں کے بیچ نفرت ہو رہا ہے۔ یہ نفرت کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ ان کا جو رجوع ہے، یہ سبھی جو فرقے ہیں، یہ سبھی جو یہ گروہ ہیں، ان کا رجوع کتاب اور سنت اور صحابہ تک نہیں پہنچتا۔ ان کے رموز ہیں، ان کے رئیس ہیں، ان کے لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کے امیر ہوتے ہیں، جو امیر کہتا ہے یہی کریں گے، جو ریاست کہے گی وہی کریں گے، جو ہماری گروہ کی جو ریاست ہے، ہمارے حزب کی جو ریاست ہے، ہمارے جمعیت کی جو ریاست ہے، ان کی ہم فالو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بھی اختلاف آپ کے بیچ میں ہے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، جو بھی ہے اختلاف، عورت ہو مرد ہو، آپ کے بیچ جو بھی اختلاف ہے، کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رجوع یہاں ہے، واپسی یہاں ہے۔ پھر اس کے بعد اختلاف ہمارے سب ختم ہو جائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ ہمارا گروپ ہے، ہماری جماعت ہے، ہماری جمعیت ہے، ہمارا حزب ہے، ہمارا گروہ ہے، یہاں سے کہاں سے یونٹی آئے گی؟ یہ عربی ہے، یہ ہندوستان کا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ کشمیر کا ہے، یہ پشتون علاقے کا ہے، یہاں سے کیسے اتفاق ہوگا مسلمانوں کا؟ اتفاق میرے بھائیوں اس بات پر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، علیکم بما عرفتم من سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ اس پر جو بھی اختلاف ہے، آپ اختلاف دیکھیں گے، صحابہ کو انہوں نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو انہوں نے بتایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر، سبھی سن رہے ہیں
وَمَن يَعِشْ مِنكُمْ سَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں جو میرے بعد رہے گا وہ دیکھے گا یہ اختلاف، یہ افتراق، یہ فرقہ بازی. تو ان کو بتا رہے ہیں، وصیت دے رہے ہیں، امر کر رہے ہیں. علیکم، واجب آپ پر واجب ہے، فرض ہے آپ پر. علیکم بما عرفتم من سنتی، میری سنت کو آپ کو پکڑنا پڑے گا. اور سنت صحابہ رضی اللہ عنہم، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین جو لوگ ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں، کون ہیں؟ میرا قرن، میرا جیل. ان کا جیل کون تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ. ثم الذین یلونہم، پھر جو جیل ان سے بات آتا ہے، پھر اس سے بات آتا ہے. یہ جو تین ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہ دو جنریشن جو ہوتے ہیں یہ سب سے بہترین ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے عبادت میں، سنت میں، خیرات میں، صدقات میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے بتایا امت کو، انہوں نے فرمایا امت کو، آپ دیکھیں گے اختلافاً کثیرا، جب آپ دیکھیں گے میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں. علاج کیا ہے؟ میری سنت اور میری صحابہ کی سنت. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ جو محدثات الامور ہیں، بدعت ہے، اس سے دور رہنا. چاہے عید میلاد نبی، چاہے گیٹے گننا، جو بھی ہے، مظاہرات سڑکوں پر کرنا، یہ بدعت ہے، یہ اسلام کی دین میں نہیں ہے. یہ جو مظاہرات ہو رہے ہیں پاکستان میں تھے، اس ملک میں تھے، اس ملک میں، یہ ملک کی تباہی ہے. مظاہرات دین کا نہیں ہے، دین سے نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے دین میں. آپ مکہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، 13 سال مکہ میں مظاہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. کیا پاکستان مکہ سے مقدس ہے؟ ہو سکتا ہے. ہم یہاں مظاہرات کر رہے ہیں، مراکو میں مظاہرات کر رہے ہیں، اس ملک میں، اس ملک میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظاہرات نہیں کیا، مارچنگ نہیں کی، ڈیمنسٹریشن نہیں کی مکہ میں. 13 سال وہ رہے. ظلم، جو مشرکین جو ظلم انہوں نے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نہیں سمجھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جو صحابہ کے خلاف انہوں نے کیا، بلال رضی اللہ عنہ، بلال بن رباح، یہ دین سے نہیں، یہ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں مظاہرات ہوا؟ کوئی مظاہرات نہیں ہوا. لیکن ہم کہتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں، ہم اسلام قائم کریں گے. اس سے قائم کریں گے؟ بدعت سے. کوئی بدعت سے اسلام نہیں قائم ہوگا. کوئی بدعت سے کوئی اسلام کی کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی انکریز نہیں ہوگی. سکسیس کہاں ہے؟ فلاح کہاں ہے؟ خوشی کہاں ہے؟ کتاب، سنت، صحابہ. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے بھائیو، یہ سوچنے کی بات ہے. ہم کو اتفاق چاہیے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ہم کو وکٹری مل جائے، ہمارا اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے. اللہ کی مدد آئے گی. لیکن اتفاق کیسے؟ ویسے ہوگا. ہر جماعت آتی ہے، کہتے ہیں ہمارا منہج آپ پکڑ لو، ہمارا منہج آپ فالو کرو، ہماری منہج کی آپ اتباع کرو. ایسے اسلام پھیلے گا؟ اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا.
اس جماعت کا یہ رئیس، اس جماعت کا وہ رئیس، اس جماعت کا یہ رئیس، اس حزب کا یہ رئیس، اس گروہ کا یہ رئیس. ایک ٹاؤن میں، ایک سٹی میں، ایک مدینے میں 20 30 40 50 جماعتیں ہوتی ہیں. پاکستان میں، موراکو میں، مصر میں، جہاں آپ جائیں دیکھیں یہ فرقہ بازی. پھر کہتے ہیں ہم کو اتحاد چاہیے. اتحاد کیسے چاہیے؟ ہر امیر، ہر جماعت کا رئیس سے امیر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری بات سنیں، میری بات سنیں، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کتاب اور سنت، نہیں نہیں نہیں، میرا شیخ کہہ رہا ہے، میرا امیر کہہ رہا ہے، میری جماعت کہہ رہی ہے، ہماری جماعت جہاد کی ہے، ہماری جماعت تبلیغ کی ہے، ہماری جماعت فلان پیر کی ہے. ایسے نہیں اتحاد ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. اتحاد کتاب، سنت، صحابہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سبھی کو توفیق اس بات پر دیں. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله وما هي تلك الفرقة؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جو امت میری امت ہے 70 سے زیادہ فرقے میں پھیل جائے گی. 70 سے زیادہ، 73 فرقے میری امت میں. یہ خوشی کی بات ہے؟ بالکل نہیں خوشی کی بات. لیکن وہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں، وصیت آ رہی ہے. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میری امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرقہ بازی ہوگی. خوشی سے نہیں کہہ رہے، غم سے کہہ رہے ہیں، sadness سے کہہ رہے ہیں. my ummah will divide. فرقہ بازی ہوگی میری امت میں. 70 سے زیادہ، 73. جیسے میں نے کہا تھا پہلے خطبے میں، آپ ایک سٹی میں جائیں، لاہور میں جائیں، کراچی میں جائیں، لندن میں جائیں، موراکو میں جائیں، ایک سٹی آپ دیکھیں، ایک گاؤں میں، ایک ٹاؤن میں 50 یا 70 گروپ ہوں گے. ہر گروپ کا مرکز تھا مسجد، ہر گروپ کا امیر تھا لیڈر. ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں. لیکن آپ دیکھیں سلف الصالحین جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا میتھڈالوجی، ان کا منہاج کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے میرا گروپ ہے، میرے پیچھے آئیں، میرے پیچھے آئیں. ابو حنیفہ یہ نہیں کہا رحمہ اللہ تعالی نے. وہ بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا طریقہ کیا تھا؟ کتاب، سنت، صحابہ. یہ گروپ کہاں سے آ گئے؟ نمبر گٹھے کر رہے ہیں، پیسہ گٹھا کر رہے ہیں، ووٹ گٹھے کر رہے ہیں. ہم کو فرقہ بازی بالکل نہیں چاہیے. ہم کو اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے کتاب اور سنت پر. عبادت اللہ کی، اتباع رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت جو ہے فرقوں میں آئے گی 73. کلھا فی النار، سبھی جہنمی ہیں. ہر فرقہ، ایوری فرقہ، کلہ فی النار، کلھا فی النار، سبھی جہنمی ہیں. الا واحدہ، صرف ایک بچ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہی تلک الفرقہ، یہ بچنے والا فرقہ کون ہے؟ فرقۃ الناجیت کون ہے؟ یہ کون ہیں لوگ جو بچ جائیں گے آگ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انا علیہ اليوم و اصحابی، جو میں اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے وہ بچ جائے گا.
اور سبھی جہنمی ہیں. لے آئے آپ کا فرقہ، لے آئے آپ کا گروہ، دیکھیں گے، ہم میجر کریں گے، دیکھیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ کا یہ جو طریقہ ہے، آپ کا یہ جو منہاج ہے، یہ آپ کا عقیدت ہے، آپ کا جو توحید ہے، کیسے ملتا ہے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج پر؟ وزن کریں گے. یہ ہمارا منہاج ہے، یہ منہاج ہمارے اسلاف کا ہے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین. کلھا فی النار. میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عربی میں، جو ہم پر فرض ہے یہ زبان سیکھنا. اس زبان آپ نہیں جانتے، یہ زبان اس لیے ہم گمراہ ہو رہے ہیں. ہم اور لوگوں کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں سکھائیں گے، وہ ہم کو سکھائیں گے، لیکن آپ خود ہی پڑھیں وہ جو کتابیں ہیں ہمارے اسلاف کی کتابیں، امام احمد ابن حنبل، امام البخاری، امام مسلم، ابن ابی داؤد سجستانی، عبداللہ بن امام احمد، یہ امام ہیں ہمارے اسلاف کے. امام مالک ابن انس، امام ابو حنیفہ، ان کی کتابیں بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عربی نہیں سیکھی. یہ آپ خود ہی تفسیر دے رہے ہیں، تاویل کر رہے ہیں. زبان ایک ہوتی ہے، یہ مکس کر کے پھیل کر لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے. یہ ہمارا دین نہیں ہے. دین جو ہے کتاب، سنت، صحابہ اور ہمارے جو سلف ہیں، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمۃ الحدیث. ان کے نام بھی ہم نہیں جانتے کیونکہ یہ نہیں سکھا رہے نام. ڈر رہے ہیں لوگ سیکھیں یہ نام، یہ سنیں گے یہ نام تو پڑھیں گے وہ کتابیں. جب وہ کتابیں آپ پڑھیں گے تو ان گروپوں کو آپ چھوڑ دیں گے، یہ فرقوں کو چھوڑ دیں گے آپ. امام احمد کی کتابیں پڑھیں. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، محدث، امام مالک ابن انس، موطا امام مالک، سفیان الثوری، سفیان ابن عیینہ، امام الاوزاعی، فضیل ابن ایاد، امام البخاری، یہ امام ہیں ہمارے سلف کے. یہ کتابیں آپ پڑھی ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھتے یہ کتابیں؟ ہم پر واجب ہے یہ کتابیں پڑھ کر، اور یہ طریقہ ہم پکڑ لیں تمسک سے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگوں، مسلمانوں، یہ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی کو پکڑ لیں آپ. اس کے بعد کوئی اختلاف افتراق نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کے بعد کوئی تفرق نہیں کرنا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ حبل اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا، زور سے پکڑیں یہ رسی. تمسک کا کیا معنی ہے کہ زور سے، بزدلی سے نہیں، زور سے پکڑیں. جب آپ یہ رسی پکڑ لیا پھر نہیں چھوڑنا، تو اس کے بعد کوئی افتراق نہیں ہونا چاہیے. یہ رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا فہم، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ، فقہ، تابعین، اتباع تابعین، امام محدثین. اتحاد اتفاق امت اس پر ہوگا. بارک اللہ فیکم والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.